نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، واقعہ ہجرت تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کو بتلائی، اور اب جو باقی باتیں ہیں بتائیں گے کہ واقعہ ہجرت تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام نہیں، بلکہ آغاز ہے دین کے لیے ایک نئی جدوجہد کا۔ ہجرت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رہائی کا نمایاں سر انجام دیتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ اس مختصر نشست میں اس کا احاطہ محال ہے۔ بذات خود ہجرت کا سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جدائی گانا شان اور پرخلوص رفاقت کی ایک ایسی ادا ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سفر آغاز میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے گھر تشریف لے جانا، پھر اس عظیم سفر کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے 2 اونٹنیوں میں سے ایک کو بلا معاوضہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کرنا، اپنی نقد پونجی کو اخراجات سفر کے لیے ساتھ لینا، غار سور میں 3 دن کے لیے روپوش ہونا، غار کے صفائی اور اس کو رہائش قابل بنانا، یہ اتنی اہم مسائل ہیں کہ ہم لوگ 1500 سال بعد صرف اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں۔ واقعتاً اس وقت کیا کیفیت تھی، کتنے اندیشے تھے، کفار کی کیا ڈیزائن تھی، کیسے ان حالات سے نبرد آزما ہوا جائے گا، یہ سب کچھ وہی جانتے ہیں جو ان حالات سے گزر رہے تھے۔ ذرا تصور کیجئے ان لمحات کا جب تلاش میں نکلے، کافروں کا ایک گروہ غار کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، غار کے اندر سے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ کرب و اضطراب کا وہ کیا عالم ہوگا جب جانثار دوست یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر ان لوگوں نے اپنے پاؤں کو بھی دیکھ لیا تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ فرمایا، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ مطلب ہے کہ رفیق 2 نہیں بلکہ 3 ہیں، اور تیسرا رفیق ہمہ مقتدر ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن حکیم نے اپنے مخصوص انداز میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس وقت ان کی مدد کر چکا ہے، جب وہ 2 میں سے دوسرے تھے، اور وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض۔ سچی بات یہ ہے کہ واقعہ ہجرت کے سارے معاملات اللہ کے نظر میں بھی بڑے وقیع ہیں، اور بلا شبہ اس سفر کا رفیق بھی کمال درجے کا رفیق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعم ہوں گی، وہو عمر، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا این حسنات ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہوگی؟ فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک نیکی یعنی ہجرت والی نیکی کے برابر ہیں۔ باقی نیکیوں کیا کہنا، یہ رفاقت ہی تو تھی جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نباض رسالت بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ممبر پر سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ رونے کی کون سی بات ہے، فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ رسالت مآب کی تکمیل ہو گئی تو انہیں محسوس ہوا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا اشارہ ہے، اور واقعی بات یہی تھی۔ اس کا حساب دیگر صحابہ کے بعد میں ہوا، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین نے کہا کرتے تھے کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم والے تھے۔ تو ہم نے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول مغفور فرما علینا۔